السلام علیکم دوستوں، سائنس وتھ ڈاکٹر زی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زواد رضا۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے حالیہ دنوں میں پوچھا پی ایچ ڈی کے بارے میں۔ وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ کہیں پاکستان سے یا بیرون ملک کہیں سے وہ پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن کے لیے ایڈمیشن کے لیے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کافی سارے سوالات پوچھے جس میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن میرے خیال میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ویڈیو کی شکل میں بناؤں اور آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان لوگوں کا بھی جو مجھے ڈائریکٹلی نہیں جانتے اور ان کے یہ سوالات ہیں، اگر ان کی کوئی اس میں ہیلپ ہو سکے تو مجھے اس میں خوشی ہوگی۔ ایز فار ایز مائی بیک گراؤنڈ از کنسرنڈ، میں نے فارمیسی پاکستان سے کی، لاہور یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز سے۔ اس کے بعد میں نے دبئی میں آلموسٹ کپل آف ایئرز میں نے وہاں پہ ایز اے فارماسسٹ کام کیا، اور پھر میں وہاں سے فرانس گیا، وہاں پہ میں نے یونیورسٹی آف لیون سے ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ لی۔ اور اس سارے اس میں جرنی میں میں نے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھیں جو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کو ان کا اس طرح سے ان کو اس کا نالج یا اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو سیریز بناؤں جس میں پاکستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ہیلپ کر سکوں اپنے ایکسپیرینس سے، کہ جو میں نے چیزیں سیکھی میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں اور آپ لوگوں کو ایک بہترین ڈیسیجن کرنے میں آپ کو اس کی ہیلپ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں کامنٹس میں ان کا جواب دوں۔ اگر کامنٹس میں نہیں تو میں اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہوگا تو میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بناؤں گا تاکہ باقی تمام اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں ہیلپ ہو۔ تو چلیں دوستوں، سب سے پہلے کوئی بھی اگر آپ نے پی ایچ ڈی کے بارے میں پلان کیا تو میرے خیال میں پی ایچ ڈی کس طرح سے حاصل کی جائے، کہاں پر کی جائے، کس سبجیکٹ میں کی جائے، اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اس بات پر مطلب آپ کے بہت اچھا ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ پی ایچ ڈی ہے کیا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں پی ایچ ڈی کو لے کے، اور جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں کیا وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس چیز میں جو میں نے تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کی اور میں نے کچھ کویسچنز جاٹ ڈاؤن کیے ہیں کہ اگر آپ ان 7 سوالوں اگر آپ پی ایچ ڈی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان 7 سوالوں کو اپنے آپ سے پوچھیے اور ان کا جواب تلاش کیجیے۔ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے سے آپ کو ایک کلیئر پکچر نظر آئے گی اور آپ کو کافی اس میں مدد ملے گی کہ کیا آپ کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا آپ 3 یا 5 سال کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، کیا آپ تیار ہیں؟ اب اس سوال کے جواب میں اگر آپ کا جواب ہے ہاں تو آپ کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے 5 سال تک آپ پی ایچ ڈی کے لیے خود کو کمٹ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجن کو دوبارہ ایک بار ریویو کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے لیے بہترین ہے۔ نارملی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے وہ پاکستان اور دوسرے بیرون ملک دوسرے ممالک میں بھی اس کا دورانیہ 3 سے 5 سال ہے، کچھ ملکوں میں یہ 3 سال ہے، کچھ ملکوں میں یہ 5 سال ہے، اور یہ حتیٰ 6 سال تک بھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کو بہت کلیئرلی اس بارے میں سوچنا ہے کہ کیا آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں کہ آپ اگلے 3 سے 5 سال کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسی ڈگری کے لیے آپ خود کو کمٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال، آپ جو پی ایچ ڈی کے بارے میں آپ بیرون ملک سے اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنے باہر جانا ہے اور پی ایچ ڈی کر کے آپ نے واپس پاکستان میں آنا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو واپس پاکستان میں آنا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پی ایچ ڈی کیوں کر رہے ہیں، مطلب آپ نے پاکستان میں آ کر آپ کا کیا اسکوپ ہوگا۔ اور لیکن اگر آپ نے باہر بیرون ملک پی ایچ ڈی کرنی ہے اور پھر آپ کا یہ پروگرام ہے کہ آپ وہیں پہ کہیں سیٹل ہوں، تو یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہوگا جب آپ نے اپنے پی ایچ ڈی کے بارے میں فیصلہ لینا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو پی ایچ ڈی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کیا آپ اپنا جو لانگ ٹرم کریئر ہے وہ آپ اکیڈیمیا میں بنانا چاہتے ہیں، کیا آپ یونیورسٹیز کے اندر ایز اے پروفیسر ایز اے ریسرچر کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے تو میرے خیال میں پی ایچ ڈی سے بہتر آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو اس پہ اس کو آپ کو مزید ڈگ ان کرنا چاہیے، اور اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن فرسٹ پلیس پہ آپ کو یہ کویشچن اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ پی ایچ ڈی کر کے اکیڈیمیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اکیڈیمیا میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو آئندہ کسی بھی اکیڈیمک پوسٹ میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ایز اے پروفیسر اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پی ایچ ڈی از دی اونلی وے ٹو موو فارورڈ، کیونکہ پی ایچ ڈی کے بغیر آپ اکیڈیمیا میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ کو اکیڈیمیا پسند نہیں ہے اور آپ اکیڈیمیا میں نہیں جانا چاہتے
یونیورسٹیز میں آپ نہیں پڑھانا چاہتے یا ریسرچ نہیں کرنا چاہتے تو بلیو می پی ایچ ڈی از ناٹ فار یو. یو شوڈ ریوائز یور ڈیسیجن. اگلا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ پی ایچ ڈی اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ ایک بہتر روزگار کما سکیں, کہ آپ کی سیلری میں کوئی امپروومنٹ آئے. تو کیا اگر آپ اس کام کے لیے پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ کا جواب ہے ہاں, تو میں آپ کو بہت آنیسٹ مشورہ دوں گا کہ پی ایچ ڈی اگر آپ کر کے اپنی سیلری بڑھانا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک رائٹ اپروچ نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے دوسری ڈگریز اور دوسرے پروفیشنز ہیں جن میں آپ اگر پی ایچ ڈی نہیں کرتے تو آپ پی ایچ ڈی سے بہتر کما رہے ہیں. پی ایچ ڈیز یہ ایک بٹر ریالٹی ہے, لیکن دنیا میں پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ نان پی ایچ ڈی سے کم کماتے ہیں. آن ایوریج ان کی سیلری نان پی ایچ ڈی سے کم ہوتی ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, بٹ بائی اینڈ لارج جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ نان پی ایچ ڈی سے کم کماتے ہیں. تو اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ نے بیچلرز کر لیا, آپ نے ماسٹرز یا ایم فل کر لیا, اور اب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو آپ کو جاب ملے گی وہ بہت ہائیلی پیڈ ہوگی, تو آپ کی پرسیپشن بالکل غلط ہے. آپ کو اس کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا چاہیے اور اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے. اس کے بعد جو آپ کا بہت اہم سوال آپ کو پوچھنا چاہیے خود سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئندہ 10 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں. اگر آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پی ایچ ڈی کے بعد پی ایچ ڈی کا دورانیہ آپ 3 سے 5 سال, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, وہ آپ لگا لیں, اور اس کے بعد کے جو 5-6 سال یا 7 سال ہیں وہ بہت کروشل ہیں. آپ ان 5-6 سالوں میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ آئندہ 10 سالوں میں اپنے آپ کو اگر آپ نے ایک ذہن بنایا کہ جی میں نے آئندہ 10 سالوں میں اپنے آپ کو میں فلاں پوزیشن پہ دیکھ رہا ہوں, تو پھر آپ اینالائز کریں کہ کیا پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ اس گول کو اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو اس گول کو یا اس پوزیشن کو یا اس ڈیسٹینیشن کو حاصل کرنے میں اگر پی ایچ ڈی آپ کی ہیلپ کر رہی ہے تو یو شوڈ گو فار اٹ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پی ایچ ڈی کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی ایز سچ رول نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجن کو ریوائز کریں. اور جو ایک اور بہت اہم سوال جو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ ہے آپ کی نیچر سے ریلیٹڈ. کیا آپ کی فطرت کیا ہے؟ کیا آپ کسی بھی ٹاپک کو بہت ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اسے بور نہیں ہوتے, یا آپ ایک فیلڈ کو اوور آل ایک براڈر پکچر میں آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو وہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک فارماسسٹ ہیں تو فارمیسی ڈگری میں آپ نے بہت سارے ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھتے ہیں, جو کہ فارماکالوجی, فارماکوگنوسی, میڈیسنل کیمسٹری, فارماسورکس, بہت سارے ڈفرینٹ سبجیکٹس, ایک بہت براڈ رینج آف سبجیکٹس ہے جو آپ پڑھتے ہیں. لیکن آپ ان کی مطلب ایک نو ہاؤ, ایک براڈر ویو آپ اس کا لیتے ہیں, ان کی ڈیٹیل میں آپ نہیں جاتے. لیکن جب آپ پی ایچ ڈی کریں گے تو آپ کسی ایک سبجیکٹ میں کریں گے, اور وہ اگر مثال کے طور پہ آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں فارماکالوجی میں, تو وہ فارماکالوجی بھی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ تمام ڈرگس کو اس پی ایچ ڈی میں پڑھیں گے. آپ کو بیسک پرنسپلز جو فارماکالوجی کی ہوں گے وہ تو آپ پڑھیں گے, ان کو آپ اپلائی بھی کریں گے, لیکن آپ کسی ایک ڈرگ کے اوپر کام کریں گے. تو کیا آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ آپ 5 سے 6 سال یا 3 سال 6 سال آپ کسی صرف ایک ڈرگ کے اوپر پڑھیں اور اسی کے ہی میکینزم آف ایکشن یا اس کے سائڈ افیکٹس یا اس کے واٹ ایور جو بھی اس سے ریلیونٹ آپ کی وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہوگا, کیا آپ کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس ایک ڈرگ کے اوپر فوکسڈ رکھیں اتنے سالوں کے لیے, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام ڈرگس کے بارے میں نالج ہو اور آپ کے پاس اپلائیڈ نالج آئے تاکہ آپ اس کو اپلائی کریں. اگر یہ آپ کی اپروچ ہے تو آپ کو یہ چیز بہت کلیئرلی سوچنی چاہیے کہ پی ایچ ڈی میں ایسی چیز نہیں ہے. پی ایچ ڈی ایک سبجیکٹ میں آپ فوکس کریں گے اور اسی کو ہی لے کر آپ کو چلنا ہوگا, اور اسی لیے سم ٹائمز بورنگ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر آپ اس بارے میں شیور نہیں ہیں, اگر آپ کو یقین نہیں کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے, تو آپ کو اپنے ڈیسیجن کو ریویو کرنا چاہیے. جو سب سے آخری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں تو آپ فائنینشلی کمپرومائز کریں گے. اگلے 3 سے 5 سال تک آپ اپنے آپ کو فائنینشلی کمپرومائز کریں گے, جبکہ آپ اپنے پیئرس کو دیکھ رہے ہوں گے, اپنے کولیگس کو دیکھ رہے ہوں گے جو بہت اچھا ارن کر رہے ہوں گے, جنہوں نے پی ایچ ڈی کو فالو نہیں کیا اور وہ اپنی گریجویشن کے بعد ڈائریکٹ جابس میں چلے گئے ہیں اور وہ اپنا اچھی ارننگ کر رہے ہیں, جبکہ آپ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ ایک بلو ایوریج جو ہے وہ آپ کی اس میں انکم ہے. اگر آپ پاکستان میں کر رہے ہیں تو آئی تھنک 25 سے 30 ہزار روپے آپ کو دیتے ہیں اگر آپ اسکالرشپ ون کرتے ہیں. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو کوئی اس میں فائنینشیل ایڈ ملتی ہے. لیکن اگر آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو یورپ میں وہی آپ کی آن ایوریج جو ہے وہ 1200-1300 یورو کے قریب آپ کو ملے گا. اگر آپ نارتھ امریکہ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو 1800-2000 ڈالرز پر منتھ آپ کو ملیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ملک میں, لیکن یہ ایک بہت اچھی سیلریز نہیں ہے. اگر آپ ان ممالک کے لیونگ ایکسپینسز کو دیکھیں
تو آپ کو بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ رہنا پڑے گا. اور اگر آپ کی فیملی ہے، اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ اس کے بعد اگر پی ایچ ڈی میں جا رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو کیا آپ اس فائنینشیل بیٹل کے لیے اور اپنے آپ کو اس فائنینشیل کمپرومائز کے لیے کیا آپ ریڈی ہیں؟ اگر تو آپ ریڈی ہیں اور آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو دین یو شوڈ گو فارورڈ. اینڈ اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو پی ایچ ڈی ڈھونڈنے کے لیے پاکستان سے بیٹھ کے بیرون ملک اچھے بڑے ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں پی ایچ ڈی ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، یہ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال آپ کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ گنجا پن کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ پی ایچ ڈی میں آپ کے بال بھی گر سکتے ہیں، جو کہ میرے ساتھ ہوا. تو اس کے لیے بھی آپ کو ریڈی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوال ہو تو پلیز آپ نیچے کمنٹس میں لازمی لکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ میں ان سوالوں کے جواب دوں، اور آپ کو اگر ہو سکے، اگر کوئی بہت امپورٹنٹ بہت اچھا کویشچن بھی آیا تو میں اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا. تھینک یو ویری مچ.